الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز خواتین، یہ قرآن کریم کی سورۃ القارعہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ بھی پارہ عام کی ان صورتوں میں سے ہیں جو اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے اور نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کی کچھ تفسیر و تشریح کرنا پیش نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام سورۃ القارعہ ہے، اور اس سورت کا آغاز بھی لفظ القارعہ سے ہوا ہے۔ القارعۃ ما القارعہ۔ سچی بات یہ ہے کہ اس لفظ القارعہ کا کوئی مناسب ترجمہ اردو زبان میں کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ لفظ قرع سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ہے کھڑکھڑانا۔ جیسے کسی دروازے پر دستک دی جائے تو اس کو بھی قرع کہتے ہیں، اگر کسی چیز کو جھنجھوڑا جائے تو اس کو بھی قرع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا القارعہ کا کوئی قریب تر ترجمہ اردو میں ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ دل دہلانے والی چیز، ایسی چیز جو انسان کا دل دہلا دے۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کھڑکھڑا دینے والی چیز سے کیا ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، یعنی ایسی چیز جو لوگوں میں اور کائنات کے اندر ایک حرکت پیدا کر دے، اور یہاں اس سے مراد قیامت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس انداز سے فرمایا کہ القارعۃ ما القارعہ، دل دہلا دینے چیز وہ کیا ہے؟ دل دہلا دینے والی چیز۔ وما ادراک ما القارعہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی چیز کیا ہے۔ ابتدا میں قیامت کی عظمت اور اس کی خوفناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز بیان اختیار فرمایا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ دل دہلا دینے والا واقعہ اس دن پیش آئے گا جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روح، دھنکی ہوئی روئی، جیسے دھنکی ہوئی روئی کے ریزے ریزے ہوا میں بکھر جاتے ہیں، تو یہ سارے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر اس دن جس کی ترازو بھاری ہو گئی وہ تو اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی ایسی زندگی میں ہوگا جس میں وہ خوش ہوگا، اس کی طبیعت اور خواہش کے مطابق وہ زندگی ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی ترازو ہلکی ہوگی تو اس کی یعنی اس کا مرکز ایک بحر گہرا گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گڑھا کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ پارہ عام میں یعنی 30ویں پارے میں اور 29ویں پارے میں جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ان میں قیامت اور آخرت کا بیان کثرت سے آیا ہے کہ قیامت کس طرح آئے گی، قیامت کے حالات کس طرح پیش آئیں گے، اور پھر آخرت کی زندگی میں جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی اور جہنم میں کیا کیا تکلیفیں اور مصیبتیں ہوں گی۔ 29 اور 30 کی اکثر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کا بیان فرمایا ہے، چنانچہ اس صورت میں بھی آخرت کا بیان ہے۔ قیامت اور آخرت کے بارے میں
مختلف عنوانات سے بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت اور آخرت کی فکر انسان کے دل و دماغ پر چھا جائے اور اس پر انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے اور اس کی فکر دل میں پیدا ہو جائے۔ جیسے پچھلی سورۃ التکاثر کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں کی دوڑ نے تمہیں غافل کیا ہے اور تمہاری صبح سے لے کر شام تک کی ساری دوڑ دھوپ اسی دنیا کی لذتوں اور دنیاوی مفادات کے لیے ہو رہی ہے، اور یہ خیال دل میں نہیں آتا کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی آنے والی ہے جو ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں اس ابدی زندگی کو یاد دلایا ہے اور بار بار اس کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ انسان اس غفلت سے باز آ جائے اور دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ کر اپنے فیصلے نہ کرے، بلکہ یہ فکر دل میں رکھے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اس وقت مجھے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ دنیاوی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے تو بے شک اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راحت اور آرام کے بے شمار وسائل کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، کسی وقت بھی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر سکتی ہے اور وہ آخرت کی زندگی میں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو آخرت کی یاد دلا رہے ہیں، اور یہ آخرت کی فکر، قبر میں جانے کی فکر، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر، جنت اور جہنم کے فیصلوں کی فکر، یہی وہ چیز ہے جو انسان کے دنیاوی اعمال کی بھی درست جہت متعین کرتی ہے۔ اگر دل میں آخرت کی فکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہ ہو، تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، جانور بھی سوتے اور جاگتے ہیں، انسان بھی سوتے اور جاگتے ہیں، جانور بھی پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، انسان بھی پیدا ہوتے اور مرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ہماری زندگی کے مقابلے میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے۔ جب جانور مریں گے تو مرنے کے بعد ان سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، باز پرس نہیں ہوگی، نہ ان کے لیے جنت ہوگی اور نہ ان کے لیے جہنم ہوگی۔ اب اگر انسان آخرت کو بھول جائے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول جائے، تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح جانور بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اسی طرح انسان بھی بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اگر انسان کے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں پیدا ہو جائے، تو وہ انسان کے دل پر پہرا بٹھاتا ہے اور انسان کو متنبہ رکھتا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو اس کو سوچ سمجھ کر کرو، دیکھ بھال کر کرو، کہیں یہ تمہاری آخرت کی زندگی کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ آج تم یہاں بے شک مزے اڑا لو گے، لیکن کل آخرت میں جب تمہاری زندگی کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا تو اس وقت تمہارا کیا جواب ہوگا اور اس وقت تمہارا کیا انجام ہوگا۔ یہ آخرت کی فکر ہی انسان کو جرائم سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ آج کی دنیا میں لوگوں نے اس بارے میں بڑے بڑے فلسفے پیش کیے ہیں کہ دنیا میں جرائم کیوں یعنی کرائم کیوں ہوتے ہیں، دنیا میں مظالم ظلم کیوں ہیں، بدعنوانیاں کیوں ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ کرائم کا سبب تعلیم کی کمی ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن اگر یہ بات درست ہوتی تو پھر جن معاشروں میں تعلیم 100% ہے وہاں سے جرائم کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے تھا، وہاں پر کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن دنیا کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جہاں 100% تعلیم ہے وہاں بھی کرائم کی شرح دوسرے ممالک کے مقابلے میں کچھ کم نہیں ہے، وہاں بھی جرائم ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غربت یہ جرائم کا سبب ہوتی ہے، جب آدمی غریب ہوتا ہے، پیسے پاس نہیں ہوتے
تو اس کی وجہ سے کرائم کر کے اپنے لیے مالی منفعت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو پھر جس معاشرے میں غربت کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں افراد کی فیصد آمدنی دنیا کے تمام ملکوں سے زیادہ ہے، وہاں پر جرائم نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر جرائم سب سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ جہاں دولت کی ریل پیل ہے، جہاں غربت بظاہر مٹ چکی ہے، وہاں پر بھی جرم کی شرح بے انتہا ہوتی ہے۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ جرائم کی اصل وجہ نہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے، نہ غربت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، لیکن وہ لوگ ان پڑھ ہونے کے باوجود، جاہل ہونے کے باوجود ہر طرح کے کرائم سے پاک ہیں، اور وہ لوگ کسی جرم کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو غریب ہیں، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ جرائم سے باز رہتے ہیں۔ لہذا جرائم کا اصل سبب نہ جہالت ہے اور نہ غربت ہے، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ وہ انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اصل سبب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے ایک دن دنیا سے جانا ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے، اس کے منافع سمیٹ لو جتنا سمیٹ سکتے ہو، مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جرائم سرزد ہوتے ہیں۔ اگر دل میں خدا کا خوف ہو، اگر دل میں مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس اور اس کی فکر ہو، تو کبھی انسان جرم پر آمدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دل پر پہرا بٹھاتی ہے۔ جب تک آخرت کی فکر دل پر سوار نہیں ہوتی، اس وقت تک تم چاہے کتنی پولیس بٹھا لو، چاہے جتنے محکمے بنا لو، چاہے جتنی عدالتیں قائم کر لو، لیکن جرائم ختم نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ملک کا حال دیکھ لو، کیا یہاں پولیس کی کوئی کمی ہے؟ کیا یہاں محکمے کی کوئی کمی ہے؟ لیکن ہر محکمہ بدعنوانی کا شکار ہے۔ وہ پولیس جو جرائم کے روک تھام کے لیے تیار کی گئی تھی، وہ خود جرائم کے اندر ملوث ہے اور جرائم کی پشت پناہی کرتی ہے۔ آج پولیس کی حفاظت میں یہ جرائم انجام دیے جا رہے ہیں، اور آج ایک مستقل محکمہ انسداد رشوت ستانی قائم ہے۔ اس محکمے کا کام یہ ہے کہ معاشرے سے رشوت بازاری کو ختم کرے۔ اس محکمے پر ماہانہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، کتنے افراد اس کے اندر ملازم ہیں، مگر کیا وہ محکمہ رشوت کا ایک پیسہ بھی کم کر سکا؟ بلکہ اس محکمے کے نتیجے میں رشوت کے شرح میں اضافہ ہو گیا۔ یہ ساری تدبیریں تو اختیار کی جا رہی ہیں، لیکن جرائم کا جو اصل سبب ہے اور گناہوں کا، مظالم کا، بدعنوانیوں کا جو اصل سبب ہے، وہ ہے آخرت کو بھول جانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو بھول جانا، اس کی طرف توجہ نہیں۔ آج سارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کرنے والا ہے۔ آج تمام ذرائع ابلاغ، اخبارات، ریڈیو، ٹی وی چینلز وغیرہ، یہ سب انسان کو آخرت سے غافل کر کے یہ سبق دے رہے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جو کچھ تمہیں دوڑ دھوپ کرنی ہے وہ اسی کے لیے کر لو، اسی کے منافع سمیٹ لو، جتنے منافع سمیٹ سکتے ہو، لیکن آخرت کی طرف توجہ دلانے والا کوئی جملہ نہیں ہے۔ دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی برکت سے آخرت کی ایسی فکر پیدا فرما دی تھی کہ جس کے نتیجے میں دنیا ان کے نزدیک بے حقیقت چیز تھی۔ یہ دنیا کی زندگی جس طرح بھی گزر جائے، اصل فکر یہ تھی کہ مرنے کے بعد جو ابدی زندگی آنے والی ہے، کسی طرح وہ زندگی خوشحال زندگی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی زندگی بن جائے، وہ من پسند کی زندگی بن جائے، اس کی فکر لگی تھی، جس کی بے شمار مثالیں صحابہ اکرام کے حالات زندگی میں ملتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بار بار مختلف انداز سے، مختلف الفاظ میں، مختلف اسالیب میں قیامت اور آخرت کو یاد دلا رہا ہے۔
اسی طرح اس سورہ القاریہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت کا دل دہلا دینے والا منظر پیش کیا کہ اس قیامت کا ایسا منظر ہوگا جو انسان کا دل دہلا کر رکھ دے گا، اور اس دن یہ حالت ہوگی کہ تمام انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی شکل میں ہوں گے اور پہاڑ دھندکی ہوئی روئی کی شکل میں ہوں گے۔ یہ ہولناک منظر تمہیں یاد رکھنا چاہیے، اور تمہاری ترازو میں تمہارے اعمال رکھے جائیں گے۔ اگر وہ اعمال وزنی ہوں گے تب تو تمہاری زندگی من پسند ہوگی، خدا نہ کرے اگر تمہارے اعمال ہلکے ہوں گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس سورہ القاریہ میں قرآن کریم اسی کو یاد دلانا چاہتا ہے۔ تو ابتدا میں گویا کہ قیامت کو پہلے القاریہ سے تعبیر فرمایا گیا، یعنی وہ چیز جو انسان کو دہشت زدہ کر دے گی، جو انسان پر ہول طاری کر دے گی۔ پھر فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ دہشت زدہ کرنے والی چیز کیا ہے۔ پھر اس کا تھوڑا سا منظر 2 آیتوں میں بیان فرمایا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں تمام انسان بکھڑے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بارش کے بعد پروانے اچانک نمودار ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی بلکہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اوپر کوئی نیچے، کوئی دائیں کوئی بائیں۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر کا یہ منظر بتا رہے ہیں کہ میدان حشر میں بھی، اور جس وقت قیامت قائم ہوگی اس وقت انسان اپنی حیرانی اور پریشانی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو کر کسی کا رخ کسی طرف ہوگا اور کسی کا رخ کسی طرف ہوگا، ان میں باہم ترتیب نہیں ہوگی بلکہ بکھرے ہوئے پروانوں کی شکل میں ہوں گے۔ دوسری آیت میں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ پہاڑ جو تمہارے بڑے سخت نظر آ رہے ہیں یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اہن اصل میں دھنی ہوئی روئی کو کہتے ہیں۔ روئی تو ویسے ہی نرم ہوتی ہے، اور جب اس کو دھن دیا جاتا ہے تو اس کے ذرات فضا میں بکھر جاتے ہیں۔ تو یہ سارے پہاڑ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے نتیجے میں اس طرح بکھیر دیے جائیں گے جس طرح دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ عام طور پر پہاڑوں کو سختی سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی چیز بہت سخت ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ کی طرح ہے۔ کوئی آدمی اگر مصیبتوں کو برداشت کرنے والا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ شخص استقامت کا پہاڑ ہے۔ لہذا پہاڑ سختی کی اور استقامت کی ایک علامت ہوتی ہے، لیکن پہاڑ جیسی سخت چیز بھی قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح بکھر جائے گی۔ دوسری جگہ فرمایا ہے وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یعنی آج تو تم ان پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو کہ یہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ پہاڑ اس طرح ہوا میں تیر رہے ہوں گے جیسے بادل کے ٹکڑے فضا میں تیرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ، آیت میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، یعنی لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کا بتا دو کہ یہ پہاڑ اگرچہ اس وقت تو تمہیں بہت سخت نظر آ رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت سے ان کو پیدا فرمایا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو پیس کر رکھ دے گا، یہاں تک کہ بالآخر یہ پہاڑ گرد و غبار کی طرح اڑ کر اور دھنی ہوئی روئی کی طرح بکھر کر زمین پر بیٹھ جائیں گے، اور پوری زمین ایک چٹیل میدان کی شکل میں ہو جائے گی۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا بیان فرمایا ہے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی اس کے بعد یہ انجام ہوگا کہ جس کی ترازویں بھاری ہو جائیں گی وہ من پسند زندگی گزارے گا، ایسی زندگی گزارے گا جس میں وہ جو چاہے گا وہ اس کو ملے گا، جس چیز کی وہ خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پوری کی جائے گی، یعنی جنت میں اس کا مقام ہوگا۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں،
اور کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے۔ اہل جنت کو جنت میں یہ کھلی آزادی دی جائے گی کہ وہ جو چاہے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو چاہے وہ پورا ہو جائیں گے، وہ پورا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم مانگو گے۔ دنیا میں آج تک کسی بڑے سے بڑے سربراہ کو، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو، کسی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو یہ بات نصیب نہیں کہ جو چاہے ہو جائے۔ وہاں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو یہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ لہذا جس کی میزانیں اور ترازویں بھاری ہوں گی وہ تو من پسند زندگی میں ہوگا۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات بیان فرما دی کہ راضیہ، یعنی من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی وہاں اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر آئندہ کبھی خوف ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، بلکہ خوشی ہی خوشی کا عالم ہوگا، مسرت ہی مسرت کا عالم ہوگا، اور وہ جو چاہیں گے وہ ہوا کرے گا۔ آپ دنیا میں ذرا دیکھیے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس دنیا میں کوئی خوشی خالص نہیں اور کوئی خوشی کامل نہیں۔ بے شک خوشی آتی ہیں، لیکن ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم کا کانٹا لگا ہوا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور دسترخوان پر اعلیٰ ترین نعمتیں آپ کے سامنے چنی ہوئی ہیں، لذیذ کھانے موجود ہیں، کھانے کو بھی جی چاہ رہا ہے اور کھانا شروع کر دیا، لیکن دل میں یہ کھٹکا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لذت کی وجہ سے زیادہ کھا لوں تو کہیں بد ہضمی نہ ہو جائے، اور بد ہضمی کے نتیجے میں بیمار پڑ جاؤں۔ بہت سی غذا ایسی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نقصان نہ دے جائے، فلاں غذا فلاں بیماری پیدا کر سکتی ہے، فلاں غذا فلاں بیماری پیدا کر سکتی ہے۔ کم از کم یہ کھٹکا تو ہر انسان کو لگا رہتا ہے کہ وہ جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو ایک حد پر پہنچنے کے بعد دل چاہ رہا ہے کہ اور کھا لوں، لیکن اندیشہ ہے کہ مزید کھاؤں گا تو کہیں بد ہضمی نہ ہو جائے۔ غرض کوئی خوشی اس دنیا میں کامل نہیں، کوئی راحت کامل نہیں، ہر ایک راحت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی اندیشہ لگا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے نعمتوں میں رہنے والے انسان کو دیکھ لو، ایسا نہیں کہ اس کو کبھی کوئی غم پیش نہ آیا ہو، کبھی کوئی تکلیف پیش نہ آئی ہو، بلکہ ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اندیشہ، کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی رنج لگا ہوا ہے، اور خوشی کامل بھی نہیں، اس لیے کہ کامل خوشی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ یہاں ہاں خوشی ایک حد تک ہے، یہاں کی راحت ایک حد تک ہے، اس حد پر جا کر وہ رک جاتی ہے۔ لہذا اس دنیا میں کسی انسان کی زندگی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ من پسند زندگی ہے، کہ جو دل میں آ رہا ہے وہ اس کو مل رہا ہے۔ لیکن جنت کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کی ترازویں بھاری ہو جائے گی وہ من پسند زندگی میں ہوں گے، ان کی خوشی بھی کامل، ان کی راحت بھی کامل، ان کا ہر عمل ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ یہ بات جنت ہی میں حاصل ہو سکتی ہے، کہیں اور اس سے پہلے نہیں مل سکتی۔ آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، لیکن جس کی ترازویں ہلکی پڑ گئی تو اس کا ٹھکانہ ایک گھڑا ہوگا، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ گھڑا کیا ہے؟ وہ گھڑا مجسم بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی اگر اعمال کے وزن کے نتیجے میں کسی کے اعمال ہلکے پڑ گئے اور ترازو میں نیکی والا پلہ ہلکا پڑ گیا اور برائیوں والا پلہ بھاری پڑ گیا تو پھر بڑی خطرناک بات ہے، اور اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ حاویہ کے معنی ہے گھڑا، اور آگے اس کی تشریح فرما دی کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں اس کو داخل ہونا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں کوئی خوشی کامل نہیں، کوئی خوشی پائیدار ہمیشہ کی نہیں، اسی طرح دنیا کا کوئی غم اور دنیا کی کوئی تکلیف بھی پائیدار نہیں، کامل نہیں۔
بلکہ ہر غم بھی ناقص اور ادھورا ہے، اس غم کے ساتھ آدمی کو راحت بھی مل جاتی ہے، لیکن جہنم کا ایسا عالم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جس میں خوشی کا کوئی گزر نہیں، آرام کا کوئی گزر نہیں، وہ سراپا تکلیف ہی تکلیف ہے، عذاب ہی عذاب ہے، اور پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو۔ ہم لوگ بعض اوقات اس دنیا میں جب کسی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، کوئی بیماری آ گئی، کہیں درد ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو اسی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اس تکلیف کے وقت بھی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہوتی ہیں۔ تکلیف اور درد ہے تو علاج کے لیے طبیب موجود ہے، دوائیں موجود ہے، تسلی دینے والے ہیں، گھر والے ہیں، احباب ہے۔ اللہ بچائے جہنم میں جو تکلیف ہے وہ تکلیف ہی تکلیف ہے، اس کے ساتھ راحت نہیں ہوگی، اس کی تکلیف کا کوئی علاج نہیں ہوگا، اس کی کوئی دوا نہیں ہوگی، وہاں کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ جس ترازو میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو ہلکی ہیں یا بھاری ہیں، یعنی تمہاری نیکیاں بڑی ہوئی ہیں اور برائیاں کم ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان برائیوں کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے، لیکن بالآخر جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا تو پھر اس کا انجام خطرناک ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ بہرحال اس پوری صورت میں اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ انسانوں تم بے شک اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور اسی صبح شام کی زندگی میں منہمک ہو کر تم غفلت میں وقت گزار دیتے ہو، اور کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ زندگی کب تک کی ہے اور کب یہ زندگی ختم ہو جائے، اور بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند ہو جائے، بیٹھے بیٹھے آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس بات کو مت بھولو کہ موت آنے والی ہے اور قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونی ہے، تمہارے اعمال کا وزن ہونا ہے، اور اس ابدی زندگی کا سار و دار و مدار اس پر ہے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیسا ہے، بھاری ہے یا ہلکا ہے۔ اسی بات کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اگر تمہاری ترازویں بھاری ہوں گی تو من پسند زندگی حاصل ہوگی، اور اگر ترازویں ہلکی پڑ جائیں گی تو جہنم کا گڑھا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ترازویں کیا چیز ہے، اور ان ترازوؤں کو بھاری کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور ان کے ہلکے پڑ جانے سے کیا طریقہ ہے، ہلکے پڑنے سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے۔ یہ اصل مقصود اور سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کو جو پیدا فرمایا ہے اس میں نیکیاں بھی ہو رہی ہیں اور بدیاں بھی ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ دوسرے پر ظلم بھی کر رہے ہیں، ناانصافیاں بھی کر رہے ہیں، بہت سے مظلوم بھی ہے۔ اگر انسان کے اندر ذرا بھی عقل ہو تو وہ اس نتیجہ تک پہنچ سکتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے اور اس دنیا میں ہر طرح کے اچھے اور برے لوگ موجود ہیں، بہت سے نیک لوگ ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کے لیے کسی پریشانی کا سبب نہیں بنتے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، کسی کو دکھ نہیں دیتے، جبکہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو ظالم ہے، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں، دوسروں کی جان، مال، عزت اور آبرو پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر یہ سارا قصہ اس دنیا میں ختم ہو جانا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بیکار ہی پیدا کر دی اور اس میں کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ لینے کا کوئی راستہ نہیں، نیک آدمی کو اس کی نیکی کا کوئی صلہ نہیں ملے گا اور برے آدمی کو اس کی برائی کی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے بعید ہے، دور ہے کہ وہ دنیا تو پیدا کرے لیکن کوئی ایسا جہاں پیدا نہ کرے جہاں انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ اسی بات کو قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔
کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بے فائدہ پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یعنی قیامت کا انکار کر کے، آخرت کا انکار کر کے اور آخرت کو بھلا کر در حقیقت تم اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتراض کر رہے ہو کہ دنیا میں چاہے جو کچھ بھی ہوتا رہے، ظالم ظلم کرتا رہے، مظلوم ظلم سہتا رہے، آخرت میں ان کو کوئی بدلہ ملنے والا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ارے ہم نے تمہیں ویسے ہی بے فائدہ پیدا کر دیا ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا جو شخص مومن ہے، اور مومن ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اس عمل پر بھی وہ عمل بھی کرتا ہے، تو کیا وہ مومن اور فاسق جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب برابر نہیں ہو سکتے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی پر معاملہ ختم کر دے اور اس کے بعد کوئی جہاں ایسا نہ آئے جہاں مومن کو اس کا صلہ دیا جائے اور فاسق کو اس کی بدکاری کی سزا دی جائے؟ یہ تو ہونا ہے۔ ذرا سی عقل رکھنے والا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک ایسا جہاں آنے والا ہے، اور جب وہ جہاں آئے گا تو اس وقت ظاہر کے فیصلہ انسانوں کے اعمال پر ہوگا۔ تو اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یعنی آخرت میں ہم انصاف کرنے والی ترازویں رکھیں گے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہم دنیا میں کر رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایک عمل کیا اور وہ ہوا میں اڑ گیا، لیکن حقیقت میں یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو رہے ہیں، اور ان سب اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ایک وزن عطا فرمایا ہے۔ کسی عمل کا وزن ہلکا ہے، کسی عمل کا وزن بھاری ہے، اور ان اعمال کو آخرت میں وزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ترازویں قائم کریں گے جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ان ترازوؤں کے ذریعے اعمال کو تولا جائے گا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ اعمال تو کوئی وزن کرنے کی چیز نہیں، اس چیز کا وزن کیا جا سکتا ہے جس کا کوئی جسم ہو، اعمال کا تو کوئی جسم نہیں بلکہ یہ عرض ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ یہ اعتراض کرتے تھے، اس کے نتیجے میں لوگ وزن اعمال کو ثابت کرنے کے لیے تعویلات بھی کیا کرتے تھے، اس کے معنی بیان کیا کرتے تھے، لیکن آج کی سائنس نے ہمیں دکھا دیا کہ آج حرارت، گرمی تولی جا رہی ہے کہ اس وقت حرارت کتنی ڈگری ہے، حالانکہ حرارت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا جسم ہو اور اس کے ترازو میں تولا جائے، لیکن آج انسان نے حرارت تولنے کا طریقہ نکال دیا۔ آج آواز تولی جا رہی ہے، اس کے لیے آلات ایجاد ہو چکے ہیں۔ لہذا جب انسان اپنی چھوٹی سی عقل کے ذریعے ان چیزوں کو تولنے کا طریقہ نکال سکتا ہے تو وہ خالق کائنات جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے اعمال کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، کیا وہ ان اعمال کے تولنے کا طریقہ نہیں نکال سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو تولنے کا پورا نظام رکھا ہے، جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی قیامت کے دن ہم انصاف کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون سے عمل میں کتنا وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے علم کی بنیاد پر بھی انسان کو سزا دے سکتے تھے اور جزا بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اس لیے کہ انصاف کرنا ہی کافی نہیں بلکہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے انصاف کی ترازو قائم فرمائی تاکہ ساری مخلوق کو پتہ چل جائے کہ کس شخص کا عمل کس درجے کا ہے اور کون کتنے پانی میں ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے وزن اعمال کا نظام قائم فرمایا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان اعمال میں وزن کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اپنی ترازوؤں کو بھاری بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تھوڑی تفصیل چاہتا ہے تو انشاءاللہ دوسری مجلس میں اس کو عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔